ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جلیل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ لوگوں نے دیوبندیوں کا اور بریلویوں کا عقیدہ ملاحظہ کر لیا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. دونوں کی ایک رائے یہ بھی تھی کہ دلائل قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے، یعنی قطعی طور پہ یہ بات ثابت ہے کہ ان کا نکاح قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن آگے بزرگان کے اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انہوں نے اسرائیلیات کی روایات نقل کی ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی اپنی آراء قائم کی ہیں، اور ایک نے تو انتہا کر دیا ہے کہ حضرت زلیخا اور سعد رحمۃ اللہ علیہ بھی لگا دیا. اب میں آپ کے سامنے وہابی عقیدہ رکھتا ہوں، اہل حدیثوں کا عقیدہ رکھتا ہوں کہ اہل حدیث کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے، اس بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا کے ساتھ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یا یہ ایک وہم تھا، یا یہ ایک جسے کہیں کہ ایک من گھڑت قصہ ہے کہ ان کا نکاح ہوا تھا. یعنی اس بارے میں آپ کے سامنے یہ وہابیوں کی ویب سائٹ رکھتا ہوں. یہ آپ کے سامنے اسکرین موجود ہے، یہ محدث فورم ہے، یہ وہابیوں کی ویب سائٹ ہے. اس میں سوال یہ ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے. اس کو میں مزید بھی زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر نظر آ جائے. کیا یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح کیا تھا؟ یہ آپ کے سامنے موجود ہے. جواب ہے جی. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن میں ان خاتون کا کوئی نام نہیں آیا، ان کے لیے صرف عزیز مصر کی بیوی کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے. تلمود میں ان خاتون کا نام زلیخا لکھا ہے اور وہیں سے یہ نام اسلامی روایات میں مشہور ہوا. مگر یہ جو ہمارے ہاں عام شہرت ہے کہ بعد میں اس عورت سے یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ اسرائیلی تاریخ میں. یعنی اسرائیلی تاریخ میں بھی اس کی کوئی اصل نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک نبی کے مرتبے سے یہ بات بہت فروتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرے جس کی بد چلنی کا اس کو ذاتی تجربہ ہو چکا ہو. قرآن مجید میں یہ قاعدہ کلیہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. دراصل یہ ساری غلط فہمی یوسف علیہ السلام کے لیے لفظ عزیز کے استعمال سے پیدا ہوئی ہے، جو کہ سورہ یوسف آیت نمبر 78 میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے. صرف اس بنا پر مفسرین نے قیاس کر دیا کہ یوسف علیہ السلام اسی منصب پر مامور ہوئے تھے جس پر اس سے پہلے زلیخا کا شوہر مامور تھا. پھر اس پر مزید قیاسات کی عمارت کھڑی کر لی گئی کہ سابق عزیز مر گیا تھا، یوسف علیہ السلام اس کی جگہ مقرر کیے گئے. زلیخا اثر نو معجزے کے ذریعے سے جوان کی گئی اور شاہ مصر نے اس سے یوسف علیہ السلام کا نکاح کر دیا. حد یہ ہے کہ شب عروسی میں یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ تک کسی ذریعے سے ہمارے مفسرین کو پہنچ گئی، حالانکہ یہ سب باتیں سراسر وہم ہے. لفظ عزیز مصر کسی خاص منصب کا نام نہ تھا بلکہ محض صاحب اقتدار کے معنی میں استعمال کیا جاتا تھا. غالباً مصر میں بڑے لوگوں کے لیے اس طرح کا کوئی لفظ اصطلاحاً رائج تھا جیسے ہمارے ملک میں لفظ سرکار بولا جاتا ہے. اسی کا ترجمہ قرآن میں عزیز کیا گیا ہے. رہا زلیخا سے یوسف علیہ السلام کا نکاح، تو اس افسانے کی بنیاد صرف یہ ہے کہ بائبل اور تلمود میں فوتی فرا کی بیٹی آسنات سے ان کے نکاح کی روایت بیان کی گئی ہے. اب یہ فوتی فرا، یہ نام یہ یاد رکھیے گا، یہ فوتی فرا کی بیٹی آسنات سے ان کے نکاح کی روایت بیان کی گئی ہے، اور زلیخا کے شوہر کا نام فوتی فار تھا. یہ فوتی فار اور یہ فوتی فرا، ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں اسرائیلی روایات سے نقل در نقل ہوتی مفسرین تک پہنچی، اور جیسے کہ زبانی افواہوں کا قاعدہ ہے کہ فوتی فرا بآسانی فوتی فار بن گیا، بیٹی کی جگہ بیوی کو مل گئی اور بیوی لا محلہ زلیخا ہی تھی، لہٰذا اس سے یوسف علیہ السلام کا نکاح کرنے کے لیے فوتی فار کو مار دیا گیا
اور اس طرح یوسف زلیخا کی تصنیف مکمل ہو گئی۔ اللہ ہمیں اپنے برگزیدہ انبیاء کے لیے ایسی واحیات اور لو کہانیوں کو گھڑنے اور سچ جانے سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ نیچے ایک سوال ہے جی، اخبار اہل حدیث کے سابق پرچوں میں یہ سوال ہوا تھا کہ زلیخا کا عقد یوسف علیہ السلام سے ہوا تھا یا نہیں؟ آپ نے نفی میں جواب لکھا تھا، حالانکہ تفسیر اصل و تفسیر میں اس کا ثبوت ملتا ہے، ملاحظہ ہو صفحہ یہ آگے جواب نکاح کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ بائبل میں اس کے خلاف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح کسی اور جگہ ہوا تھا۔ قاضی سلمان نے تفسیر سورہ یوسف میں نکاح کے انکار کیا ہے، اللہ عالم۔ اہل حدیث یہ آگے پھر اہل حدیث کا یہ آگے وہ حوالہ بھی ہے، اہل حدیث جلد 43 نمبر 36 فتاوی سرائیہ جلد 1 صفحہ 159۔ یہ نیچے ساری باتیں آگے موجود ہے، اس کو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سامعین کرام آپ کے سامنے یہ بات موجود ہے۔ اب ان لوگوں نے سے یہ مفروضے قائم کی ہیں، ان لوگوں نے سے یہ باتیں بیان کی ہیں کہ لفظ فوتی فرا سے فوتی فار بن گیا، اور یہ چونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ایک بندے سے بات سنتا ہے پھر وہ آگے کرتا ہے تو اس میں تھوڑی بہت چینجنگ ہو جاتی ہے، تو یہ عین اور رہے کی چینجنگ ایک نقطہ نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ یہ وہ حساب ہو گیا کہ پورے کا پورا وہ وجود ہی چینج ہو گیا، اور وجود چینج ہونے کے بعد بیوی جو تھی فوتی فرا کی بیوی وہ فوتی فار کی بیٹی بن گئی، اور یوں زلیخا یوسف علیہ السلام کے نکاح میں بقول ان مولویوں کی آ گئی۔ اور یہ آگے من گھڑت کے سے آگے اس کو تفصیل دیتے ہوئے وہ باقاعدہ ڈرامیٹک سین، بڑا فلمی سین بن گیا کہ جناب یوسف علیہ السلام جو انہوں نے مووی بنائی ہے اس میں باقاعدہ وہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور دعا کے بعد جناب اس کے اوپر ایک چادر دی جاتی ہے، اور چادر دینے کے بعد جگدم چادر سار سے نیچے اترتی ہے، نیچے وہ گرتی ہے، اور ساتھ ہی دیکھتے ہیں زلیخا جناب خوب روح جوان ہو گیا، بالکل جوان، ایسے جس طرح پہلے اس کے اوپر شباب تھا اس طرح مکمل جوان ہو گئے۔ سارے لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے ہیں، اور اس کے اوپر جناب بڑا ایک وہ عجیب سا منظر کشی کی گئی ہے، یہ بھی فلموں میں دکھایا گیا۔ اب یہ اسرائیلی روایات تھی یا جو بھی یہ چیزیں تھی ان سے اس کو نقل کیا گیا، اور نقل کرنے کے بعد اسلامی اصطلاح میں شامل کر کے اس کو باقاعدہ اسلام کا حصہ بنا دیا گیا، عقیدے میں شامل کر لی گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک عقیدے میں بات شامل ہے، لیکن چونکہ اپنے بزرگان کو ان باتوں سے مبرہ اور ان باتوں سے بری کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں جی اب یہ باتیں جو ہیں یہ کوئی دین میں خاص جز کی حامل نہیں ہے، ان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو ماننے سے یا انکار کرنے سے کوئی انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، یا اس میں کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو آپ بے شک تصدیق کریں یا تکذیب کریں، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، جو مرضی تسی کام کرتے رہے، وہ کوئی ٹینشن نہیں، جو مرضی کریں۔ اب اس کے اوپر بریلویوں نے جو قیاس رائیاں کی ہیں، جو بریلویوں نے اس کے اوپر مفروضے قائم کیے ہیں، جو عقائد و نظریات بنا لی ہیں، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ یہ دیوبندیوں نے بھی اس کے اوپر جو قیاس رائیاں کی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ وہابیوں نے بھی اس کے اوپر جو اپنا نظریہ قائم کیا ہے جو کہ بالکل درست معلوم ہوتا ہے، جو کہ بالکل درست ہے، اور یہ ایک باقاعدہ تاریخ کی بحث چھیڑ کر یہ بات فوتی فار سے فوتی فرا یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس کے بعد جماعت احمدیہ کا عقیدہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی عجیب و غریب سی باتیں ہیں کہ جو ایک بندہ، ایک ایسی عورت جس نے بدکاری کا ارتکاب کیا، جس نے وہ جو ہے منصوبہ بنایا تھا ایک نبی کی ذات اقدس کو مجروح کرنے کے لیے، ایک نبی کی شان کو وہ اس کی وہ عزت کو پامال کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر اسی عورت کے بارے میں حضرت کا لفظ اور رحمت اللہ علیہا کا لفظ اور ساتھ جنتی اور پتہ نہیں کیا سے کیا القابات ملا دیے گئے ہیں، اور اس کا انکار کرنے والے کو باعث سے عذاب متصور کیا گیا ہے، اور یہ کہ جناب اس کا احترام جو ہے وہ واجب ہے، اس کا احترام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ ان کے نزدیک اگر یوسف علیہ السلام کی بیوی جو زلیخا تھی انہوں نے توبہ طائب کر لی، وہ ان کے نزدیک جوان بھی ہوگی، وہ سارا خدا نے معاف بھی کر دیا، اور بریلویوں کے نزدیک تو گویا وہ گناہ سے صرف پاک تھی، تو ان کے نزدیک پھر زلیخا جو ہے وہ ام المومنین بن گئی ان بریلویوں کی، یعنی ام البریلویین، یعنی بریلویوں کی ماں بن گئی۔ تو بریلوی ان کو اپنی ماں مانے، بھائی آپ شوق سے ماننے، جو ان کا دل کرتا مانتے رہیں، ان کی مرضی ہے۔ اور دیوبندیوں کے نزدیک بھی ایک جو میں نے رائے آپ کے سامنے رکھی ہے دیوبندیوں کی ویب سائٹ، آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر کہ جناب وہ واجب الاحترام ہے، ان کا احترام آپ پر واجب ہے، یعنی دیوبندیوں پر۔ تو دیوبندیوں بھائی ان کا احترام کریں، ان کا جناب جی حضوری کریں، جب بھی ان کا نام آئے تو نام کے ساتھ جس طرح بریلوی لوگ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہوئے جناب وہ رحمت اللہ علیہ لکھ دیا، آپ بھی ساتھ لکھ دیں، جو مرضی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تھی آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔